نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میم ٹی وی کینیڈا کے رمضان ٹرانسمیشن کے چوتھے روز کے علمی مذاکرے کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے۔ سوال جواب کا سلسلہ ہے، پوچھتے ہیں کیا کان میں ڈراپس ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیں، ایک جدید طبی تحقیق یہ ہے کہ کان سے معدے تک کا منفذ یعنی رستہ نہیں ہے، اور قدیم طبی تحقیق یہ تھی کہ کان سے لے کے معدے تک کا منفذ ہے، یعنی کان میں اگر کوئی چیز ڈالتے ہیں، چاہے تیل ڈالیں یا کوئی ایئر ڈراپس ڈالیں، تو اس صورت میں وہ نہیں پہنچتا تھا پرانی تحقیق کے مطابق۔ جدید طبی تحقیق کے مطابق اس کا منفذ نہیں ہے، رستہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو کسی کا۔ اور آنکھ کے حوالے سے پرانی طبی تحقیق یہ تھی کہ منفذ نہیں ہے، جبکہ جدید طبی تحقیق یہ کہتی ہے کہ آنکھ سے معدے تک کا منفذ ہے۔ بہرحال اس میں احتیاط یہی ہے، اگرچہ جدید طبی تحقیق یہ ہے کہ کان سے معدے تک کا منفذ نہیں ہے، اور فتویٰ یہی دیا جاتا ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ کان کا پردہ نہ پھٹا ہوا ہو، لیکن اس کے باوجود احتیاط یہی ہے کہ روزے کی حالت میں سوائے سرمے کے نہ ایئر ڈراپس یوز کیے جائیں، نہ ہی آئی ڈراپس یوز کیے جائیں، نہ ہی کسی قسم کا کوئی کان میں تیل وغیرہ ڈالا جائے۔ احتیاط اسی میں ہے۔ البتہ جدید طبی تحقیق کے مطابق جو فتویٰ یہ ہے کہ کان میں ایئر ڈراپس ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ سحری کر رہا تھا، یعنی سحری کھا رہا تھا، مگر یہ معلوم نہ تھا کہ وقت ختم ہو چکا اور کھاتا رہا، تو کیا یہ روزہ ہوگا؟ اور اگر روزہ نہ ہوا تو اس کی صرف قضا ہے یا کفارہ بھی ہے؟ دیکھیں، سحری کھا رہا تھا اور وقت گزر گیا، وقت گزرنے کے بعد کھاتا رہا کیونکہ اس کا ارادہ روزے کا تھا، ایسا نہیں تھا کہ اس نے روزہ شروع کر دیا اور روزہ بھول کر کھایا ہے، اس کا یہ بھول کر نہیں کھانا ہوا۔ سحری کھاتے ہوئے اگر وقت ختم ہو گیا، انتہائی سحر کا وقت ختم ہو گیا اور پھر بھی کھاتا رہا، تو یہ روزہ نہیں ہوگا، اور اس صورت کے اندر اس پر صرف قضا لازم آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا، کیونکہ یہ روزہ توڑنا نہیں ہوا بلکہ روزہ اس کا شروع ہی نہیں ہوا۔ واللہ تعالی اعلم۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ الحمدللہ رمضان میں چونکہ عبادت کا ایک ذوق ہوتا ہے اور دیگر نیک اعمال کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن مجید بھی کثرت سے ہوتی ہے، بعض لوگ اس ضمن میں چھوٹے سائز میں مطبوعہ جنہیں تعویذی قرآن پاک کہتے ہیں اپنے پاس رکھتے ہیں، جہاں موقع ملے تلاوت کر لیں۔ تو اس طرح کے قرآن مجید کے جو بہت چھوٹے سائز میں باریک خط کے ساتھ چھپے ہوتے ہیں، ان کا استعمال کرنا کیسا؟ دیکھیں، اتنے باریک خط کے ساتھ قرآن مجید چھپے ہوں کہ جس کو نارملی پڑھنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، بعض لوگ اسے پڑھنے کے لیے رکھتے ہیں اور بعض لوگ اس لیے رکھتے ہیں۔ ویسے عموماً یہ پڑھنے کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، بہت اچھی جس کی آئی سائٹ ہو، بہت شارپ جو دیکھ سکتا ہو، تو وہ شخص تو پڑھ سکتا ہے، نارمل لوگ اس کو نہیں پڑھ پاتے۔ اور یہ تعویذی قرآن مجید، اس کو تعویذی کہتے بھی اسی لیے ہیں کہ اکثر لوگ اس کو صرف برکت کے لیے رکھ لیتے ہیں یا برکت کے لیے گاڑی میں بھی ٹنگاتے ہیں، حالانکہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ ایک تو اس کو چھاپنا ادب کے خلاف ہے کہ اتنے باریک الفاظ میں اس کو چھاپا ہے کہ وہ پڑھنے کے قابل نہیں ہوتے۔ دوسرا یہ کہ گاڑیوں میں قرآن مجید کی اس طرح سے تعویذی قرآن بھی لٹکاتے ہیں، اور بعض اوقات یہ بھی کرتے ہیں کہ قرآنی آیات چاہے وہ سفر کی دعائیں کیوں نہ ہو وہ لٹکاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ پینڈولم کی طرح ہلتا رہتا ہے اور جھولتا رہتا ہے، جو اس کی تعظیم اور ادب کے خلاف ہے۔ گاڑی میں اس طرح کے جو ہے تغرے ٹانگنے نہیں چاہیے کہ جو ہلتے جلتے رہیں۔ البتہ اگر ضرورت ہے، آپ کہیں اسٹیکر اس طور پر لگانے کے بعد میں اس اسٹیکر کے اکھڑنے یا اس کے نکل کے گر جانے سے بے ادبی نہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ دوران نماز دونوں ہاتھوں سے دامن درست کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، نماز میں کوئی بھی حرکت کی جائے، اگر وہ عمل قلیل ہے تو وہ نماز کو نہیں توڑتی، اگر عمل کثیر ہے تو وہ نماز کو توڑ دیتی ہے۔ عمل قلیل اور عمل کثیر میں کیا فرق ہے؟ عمل قلیل اسے کہتے ہیں کہ دیکھنے والے کو معلوم ہو کہ وہ نماز میں ہی ہے، کوئی ایسے اس طرح کا عمل نماز میں کیا تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ اور اگر دیکھنے والے کو یوں لگے دوران نماز کوئی عمل کرتے ہوئے کہ یار یہ نماز شاید نہیں پڑھ رہا، تو اس صورت میں وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز کے فساد کا حکم لگتا ہے، نماز کے فاسد ہونے کا حکم لگتا ہے، اسے کہتے ہیں عمل کثیر۔ اب بات یہ آتی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک رکن کے اندر ایک مرتبہ مثال کے طور پہ خارج کی،
دوسری مرتبہ خارج کی، تیسری مرتبہ خارج کی، فقہا نے فرمایا کہ اب یہ عمل کثیر میں آتا ہے کہ 2 سے زائد مرتبہ حرکت دینا عمل قلیل کا بھی یہ عمل کثیر میں شمار ہوتا ہے، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب 2 ہاتھ سے دامن کو درست کرنا یہ بعض لوگوں کی بہت کثرت سے عادت ہوتی ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اگر ضرورت پڑی دامن درست کرنے کی تو 1 ہاتھ کا استعمال کرے، البتہ 2 ہاتھ سے دامن درست کرنے پر بھی علماء کرام نے یہی فرمایا کہ دیکھنے سے معلوم نہیں ہوتا ایسا کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا، بلکہ دوران نماز اس طرح کے لوگ عموماً حرکت کر جاتے ہیں، لہٰذا اسے مکروہ قرار دیا جائے گا۔ ایسی نماز کو واجب الاعادہ تو نہیں کہا جائے گا، البتہ اجتناب اس سے بہتر ہے کہ ایک ہی ہاتھ سے اگر ضرورت پڑے تو دامن کو درست کر لیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ پوچھتے ہیں کہ کیا بھائی اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے جبکہ بہن شادی شدہ ہو؟ بہن کو زکوٰۃ دینا نہ صرف جائز بلکہ افضل ہے، کہ حدیث پاک کا مفہوم اس طرح کا ملتا ہے کہ اہل قرابت کو صدقہ دینا، زکوٰۃ دینا، اس میں دونا ثواب یعنی ڈبل ثواب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صدقہ بھی ہے اور جو ہے آپس میں جو ہے رشتوں کو جوڑنا بھی ہے، یہ صلہ رحمی بھی ہے۔ لہٰذا اگر اہل قرابت پہلے حقدار ہیں تو آپ کسی اور کو دینے کے بجائے پہلے اہل قرابت کو، اپنے قریب کے رشتہ داروں کو دیں، ان کا زیادہ حق بنتا ہے بنسبت اس کے کہ دوسرے کسی کو زکوٰۃ پہلے ادا کی جائے۔ اپنے اہل قرابت ہیں، اپنے پڑوسی ہیں، جتنے قریب تر ہیں لوگ اور ان کو زیادہ ضرورت ہے تو پہلے ان کا خیال رکھا جائے، اس کے بعد پھر کسی اور کو دیا جائے۔ اب اس میں ایک اور بات وہی پہ آتی ہے جو غالباً کل کے مذاکرے میں یہ بات ہوئی تھی کہ کسی کو اگر وائٹ کالر ہے، بغیر کچھ یہ بات بتائے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، صرف تحفتاً دے دے، تو بھائی اپنی بہن کو اگر اس طرح بھی ہیلپ کرنا چاہتا ہے کہ وہ اس کو تحفہ کہہ کے دے دے، رمضان کا موقع ہے رکھ لو، کوئی بات نہیں، بھائی کی طرف سے ہے، اور دل میں زکوٰۃ کی نیت کر لے جبکہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو، تو اس طرح سے زکوٰۃ بھی ادا ہو سکتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں فجر کی جماعت اکثر مساجد میں اول وقت میں قائم کی جاتی ہے، بسا اوقات تیاری کر کے پہنچتے ہیں تو جماعت شروع ہو چکی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں فجر کی سنتوں کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، فجر کی سنت ہے آکد المؤکدات، یعنی سنت مؤکدہ میں سب سے زیادہ اس کی تاکید ہے، یہاں تک کہ بعض فقہا نے ان کی قضا کا بھی حکم دیا، اگرچہ فتویٰ اس پر نہیں ہے کہ فجر کی سنتوں کی قضا ہے، کر لے تو بہتر اگر فوت ہو جائے معاذ اللہ۔ اگر جماعت کے لیے مسجد میں پہنچا، فجر کی جماعت شروع ہو گئی ہے، اسے یہ وثوق ہے کہ اگر میں کسی سترے میں کھڑے ہو کے 2 رکعت سنتیں ادا کر کے امام صاحب کو اگرچہ قاعدہ اخیرہ میں ہی صحیح لیکن پا لوں گا، تو پھر اس کے لیے حکم ہے کہ پہلے سنت فجر پڑھے، اس کے بعد امام صاحب کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائے۔ اور اگر اسے یہ لگتا ہے کہ میں اگر جماعت میں شامل اگر میں سنتیں پڑھنے لگ گیا تو جماعت میری فوت ہو جائے گی، تو پھر اس کے لیے حکم ہے کہ وہ جماعت میں شامل ہو جائے اور فرض جو ہے فجر کے وہ ادا کر لے۔ واللہ تعالی اعلم۔ پوچھتے ہیں کہ اگر جماعت نکل جائے، ہم 4 فرض پڑھ کر تراویح کی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی عشاء کی جماعت نکل گئی لیکن ڈائریکٹلی ہم جیسے ہی آئے ہم نے 4 فرض پڑھے اور تراویح میں شامل ہو گئے، 2 سنت جو عشاء کی ہوتی ہیں تراویح سے پہلے کی، وہ تراویح کے بعد وتر سے پہلے پڑھ لیں گے، ایسا کر سکتے ہیں نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ اگر عشاء کی جماعت آپ کی نکل گئی ہے، آپ مسجد میں پہنچے اور امام صاحب تراویح شروع کرا چکے ہیں، تو پہلے آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے، پھر عشاء کی جو سنتیں ہیں وہ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ تراویح میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر 2 نفل آپ ترک کرنا بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ تراویح میں شامل ہوں گے۔ جتنی رکعت آپ کو امام صاحب کے ساتھ تراویح کی ملی، مثال کے طور پر 14 ملی، تو آپ بقیہ 6 رکعت پھر آپ جماعت سے یعنی صفوں سے الگ ہو کر، یعنی جب وہ وتر جماعت سے ادا کر رہے ہوں تو آپ ان میں بیچ میں مخل نہ ہو، آپ سائڈ پر ہو کر اپنی 6 رکعت تراویح کی ادا کریں گے اور اپنی وتر بھی جو ہے اس کے بعد انفرادی طور پر ادا کریں گے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ اسکرین پر موجود ای میل ایڈریس یا واٹس ایپ نمبر پہ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے سوالات سلسلے میں شامل کریں۔ اگر موقع نہ ملا، سلسلے میں شامل نہ بھی ہو سکے، تو جلد از جلد آپ کو انشاءاللہ ای میل یا واٹس ایپ جہاں سے بھی آپ نے وہ سوال بھیجا ہوگا، ہم رپلائی کی صورت میں آپ کو جواب دینے کی جلد از جلد کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ کل 5ویں روز کے اسی علمی مذاکرہ کے سیگمنٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ کے میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔